بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، حضرات علماء اکرام، ائمہ مساجد، بزرگان محترم، حاضرین جلسہ، یہ جلسہ جس میں اس وقت ہم اور آپ جمع ہیں، خاص طور پر معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، کیوں کر ہو، کیا نصب العین ہو۔ اصولاً ابھی ہمارے عزیز مولانا شمس الرحمن نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی آیت پڑھ کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیتا، لیکن مجھے کسی ایک آیت یا دو آیتوں سے اس وقت گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں آپ کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہوں، بلکہ ہم سب ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو عیب ہیں وہ آپ پر ظاہر ہوں، اور آپ کے اندر جو عیب ہیں وہ ان پر بھی آپ نظر کریں، ہمارے عیبوں پر بھی نظر کریں، اور اس کے بعد میں جو صحیح راستہ ہو اس پر ہم بھی چلیں اور آپ بھی چلیں۔ بنیادی بات معاشرے کی اصلاح ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں یا قیامت تک مذہب جو پیدا ہونے والے ہیں، سب کو آپ شامل کر لیجیے، وہاں شریعت کی طرف سے کوئی معاشرہ نہیں دیا گیا۔ جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو گھومو، جیسے چاہے پہنو، جیسا جی چاہے منہ کھولو، جیسا جی چاہے آنکھ کھولو، بالکل آزاد۔ کسی کو جس بات سے تکلیف ہو وہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر کوئی عورت اور کوئی مرد ایک دوسرے سے بات کرنے میں عورت کی اجازت نہیں ہے تو مرد جو ہے وہ مجرم کہلائے گا، اور اگر عورت کی طرف سے اجازت ہو تو وہ جرم اس کا اڑ جائے گا، سب کوئی قصور نہیں۔ یہ دونوں آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اسلام اس کے خلاف، قرآن اس کے خلاف، کہ ایک ایک بار زندگی میں جو کچھ پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں تعلیم موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر نہتہ چھوڑا، اور سبب ہے اس کا۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، حضرات علماء اکرام موجود ہیں، اور دیگر علوم کے جاننے والے یہاں موجود۔ آپ کو پتا ہے
کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دین پر آج ہم ہیں، جن کی شریعت ہمارے سامنے ہے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ کسی کو پیغمبر نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیغمبر بنانا تھا بنا دیا، اور یہ سوال خود آپ نے اٹھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو اس کی تعلیمات لوگ ختم کر دیتے تھے۔ جب اس کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھیں تو اللہ دوسرا نبی بھیجتا تھا ہدایت کے لیے، اسلام کو پیش کرنے کے لیے، عقائد کو درست کرنے کے لیے، اعمال کو صحیح کرانے کے لیے اللہ کا نبی آتا۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی قوموں میں نبی کی جگہ پر نبی آتا تھا تو آپ کی جگہ پر نبی کیوں نہیں آئی؟ فرمایا نبوت کا سلسلہ بند، پھر نبیوں والا کام علماء سے لیا جائے۔ میری امت کے علماء جو ہیں وہ وہی کام کرے گا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ یہاں پر رک کے ایک نازک بات بھی سمجھتے چلیے۔ نبی اللہ کا حکم لیتا ہے، علماء کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حکم لے۔ کیوں؟ نبی اللہ کے رابطے میں کبھی سامنے آمنے ہوتا ہے، آمنے سامنے ہو کر کے اللہ سے بات کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی بول کر، یعنی اللہ بات کر رہا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ رب ارینی انظر الی، اے اللہ مجھے آپ اپنے آپ کو دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف کی آیت، میں آپ کو دیکھوں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا لن ترانی۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا لن ارا، میں دیکھے جانے والی چیز نہیں ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہے گا تو ہم قریب دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کسی کی نگاہوں کے کٹورے میں نہیں آ سکتی، کوئی نگاہ اس کو گھیر نہیں سکتی۔ قرآن میں اس مضمون کو کیسے بیان کیا گیا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو کنٹرول میں نہیں لے سکتی ہیں، وہ نگاہوں میں کنٹرول کو لے رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر آئے، بات چیت ہوئی، علماء سے اللہ سے بات نہیں ہوئی۔ علماء کے سامنے قرآن اور حدیث، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل رہے گا، اور وہ اس کو سامنے رکھ کر شریعت کے مطابق امت مسلمہ کی ہدایت کا کام انجام دے گے۔ حضرت کے فرمان کا مطلب ہے۔ اب آئیے، آج کوئی ایسی طاقت آپ ہمیں بتائیے کہ جس سے ہم ملکی اور عالمی معاشرہ درست کریں۔ ساری دنیا میں جو خرابیاں ہیں
ان کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسا الیکٹرانک سسٹم ہو یا ہمارے اور آپ کے قبضے کی کوئی چیز ہو، وہ بتائیے جس سے دنیا کا معاشرہ درست ہو۔ میں یورپ گیا ہوں اور نہ معلوم کتنی مرتبہ گیا ہوں، آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شراب سے انگلینڈ والے یعنی برطانیہ کی پوری حکومت عاجز ہے۔ ہزار لاکھ روپیہ ان لوگوں پہ صرف کیا جا رہا ہے جو شراب کو روکنا چاہتے ہیں اور روکنا جانتے۔ کیوں صاحب؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ شراب کو روکنے کے لیے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پھر دنیا میں تمام حکومتیں بین الاقوامی ضابطے کے ماتحت عاجز ہو کر کے اگر چپ اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، چپ سادھ لیں، تو ایسی صورت میں وہ کہیں گے ہم تو چپ ہیں لیکن شراب سے ہم عاجز ہیں۔ ہے آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ کہ جس کے ذریعے سے 2 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں شراب بند کر دی ہے؟ کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بچی، کسی نوجوان کو کیا ہے کہیں پر نظر ڈالیں؟ آپ ہمیں بتائیے کوئی ہے سسٹم آپ کے پاس کہ آپ اس کو روک دیں؟ نماز کا پڑھنا، مسجد میں جانا، شرعی لباس زیب تن کرنا، ایسا لباس کہ جس سے ہر وقت نماز پڑھ سکے، یعنی وہ پاک ہونا چاہیے، ناپاکی سے دور ہو وہ۔ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے؟ نہیں۔ آج دنیا میں کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم تو یہ ماحول بنا دیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں، لیکن اسلام نے جو ڈھانچہ تیار کیا، اسلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کو سامنے رکھنے کے بعد آپ آرام سے اپنے معاشرے کی اصلاح کی طرف قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا آپ ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ تو یہاں کا لباس ہے۔ کہلے صاحب کیا بتایا جائے، یہاں سب لوگ ایسے ہی پہنتے ہیں، لباس اچھا ہے، یہاں کا لباس اچھا ہے، ہم بھی پسند کرتے ہیں، آپ بھی پسند کرتے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں۔ آپ دنیا کی رو میں بہنے کے لیے نہیں آئے، آپ سابقہ روش کو اپنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ محمد رسول اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو انقلاب آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس انقلاب کے حامی۔ آپ دیکھیں ہر چیز بگڑی ہوئی، کہیں چول سے چول ملی ہوئی نہیں۔ باپ مرا، بڑے لڑکے کو اس کی ماں ورثے میں دی جائے، ترکے میں ماں بنا کے رکھو، نہیں، باپ مر گیا اب اس کو تم بیوی بنا کے رکھو۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیوں نازل ہوئی آیتیں قرآن مجید کی؟ قرآن کہنا آسان ہے، قرآن پڑھنا اور اس کے معانی اور مطالب تک پہنچنا بہت مشکل۔ کیا فرمایا گیا؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف۔ کون حرام؟ تمہاری ماں تمہارے لیے حرام، جن کا تم نے دودھ پیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام، تمہاری بہن تمہارے لیے حرام، تمہاری خالہ تمہارے لیے حرام۔ تم کہاں جا رہے؟ یہ معاشرے کی اعلیٰ درجے کی اصلاح کا نظم قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ لہذا اللہ کے آخری پیغمبر نے جو امت اپنے زمانے میں تیار کی، جو اعلیٰ درجے کے افراد اپنے زمانے میں دنیا کو دیے ہیں،
سب سے پہلے ایمان کا بیج ان کے دلوں میں ڈال کر ان کو اپنی اطاعت اور اللہ کے کہنا ماننے پر ایسا راغب کیا کہ ان کے اوپر ایمان اور اسلام کا ایسا رنگ چڑھا کہ وہ چڑھتا ہی چلا گیا۔ حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف آ جائیے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ خانہ کعبہ وہ بنا رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے، کیا کہا تھا کہ اے اللہ میرے اولاد میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، میری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ پوچھئے آپ، یہاں پڑھے لکھے احباب ہمارے موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے یہ امت مسلمہ کا کیا مطلب ہے؟ سر ڈالنے والی امت۔ کاہے پر؟ سر کاہے پر ڈالے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے تو اطاعت کے لیے سر ڈالو، فرما برداری کا پورا مظاہرہ کرو۔ نفس سب کے پاس ہوتا ہے، خواہشات نفس کی تکمیل کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن سر ڈالنا، اگر امت مسلمہ سر ڈالنے والی ہے اور یہ اگر نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ ایسی امت بنے کہ جو احکام الہی کے سامنے سر ڈال دے، اس کی اصلاح آسان۔ جب ہم تمرد اور سرکشی پر اس طرح تلے ہوئے ہیں کہ ہم جو اختیار کیا وہی راستہ سب سے زیادہ اچھا ہے، کام بننے والا نہیں، کام بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دین، جو شریعت قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر اس شریعت کو پوری طرح ہم قبول کریں گے تو ہمارے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں، میں نے ایک ریل پر سفر کرنے والے ایک غیر مسلم ساتھی سے ایک مرتبہ بات کی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ، وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ صاحب یہ پردہ کرتے ہیں، یہ پردہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا بھلا چہرہ ہے، آپ اس کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا بریف کیس ہے ذرا دیر کے لیے مجھے دے دیجیے، میں اس کو کھول کے دیکھوں گا۔ کہنے لگے واسا ہوا، میں تو اسے نہیں کھولنے دوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کے اندر کچھ روپیہ پیسہ ہے، کچھ زیور ہے۔ کہنے لگے کہ اس سے آپ سے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف نقاب ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتے۔ بھئی یہ لاکھوں روپیہ جو آپ رکھے ہوئے ہیں اس کو اوپن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کو ظاہر کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ معلوم یہ ہوا کہ نظروں سے اپنی دولت کو بچانا چاہیے۔ یہ درہم و دینار تو دولت ہے اور آپ کی صاحبزادی دولت نہیں ہے، آپ کی بیوی دولت نہیں ہے، آپ کی بہن دولت نہیں ہے، آپ اس کا سارے جہان میں اس کے چہرے کو میلا کر رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے۔ کہنے صاحب بات تو آپ معقول کہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بات اسی طرح ہے۔ آج دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے، آپ ٹیلی ویژن پر اعلان کیجئے یہ قانون اسی طرح بنے گا، نہیں ہو پائے گا۔ لاٹھی کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے، جرمانے کے زور سے اگر آپ عمل کرائیں گے تو جب تک ان کو اس کا یقین رہے گا کہ اس امر کے ارتکاب پر ہم کو 500 ریال سے لے کر کے 50,000 ریال تک دینا پڑیں گے، اور اگر یہ خوف ہٹ جائے تو سب لوگ لال بتی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھنے لگیں گے۔ یہ جرم محض سزا کے خوف سے۔ دیکھیے آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا، ابھی صرف کلمہ ان کو ملا، اور کلمے پر وہ اتنا زیادہ مطمئن ہے کہ وہ کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے،
وہ بیچارے دیہات کے رہنے والے، بڑے بڑے کافروں کے غلام. آپ حضرت بلال کے بارے میں کیا سوچتے؟ حضور کا سب سے بڑا دشمن اور وہ غلام، وہ ان کو مار رہا ہے، مارنے والے مضبوط لوگوں کو بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو نقش لا الہ الا اللہ کا ان کے اندر ہے وہ کسی طرح دور ہو جائے، کسی طرح دفع ہو جائے. چنانچہ حضرت بلال مار کھانے سے نہیں تھکتے تھے، مارنے والے تھک جاتے تھے مارتے مارتے. حضرت خباب دہتے ہوئے انگاروں پہ لیٹے ہوئے، اگر آج کا زمانہ ہوتا تو وہ کیا کہتے؟ ان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے، وہ کیا کہتے آج کی زبان میں؟ جلا دے ظالم جلا دے، مگر وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور کی بات کلمہ ملا ہے انہیں. سارے لوگ مسلمان قرآن جتنا ان کو ملا ہے اس وقت تک وہ پڑھ رہے ہیں اور اس پر ان کا ایمان. قرآن میں کہیں اس وقت تک نہیں نازل ہوا کہ اے لوگوں شراب نہ پینا. اسٹیپ بائی اسٹیپ رگوں کے اندر گھسی ہوئی یہ عادت ہے نا شراب کی، جلدی نہیں جائے گی. شراب کے رسیا، شراب پینے والے لوگ اس کے عادی ہیں. آپ ذرا عرب کے پرانے قصائد اٹھائیے، کاش کہ اس کے سمجھنے والے سب لوگ ہوتے تو میں آپ کو سناتا کہ پورے قصیدے جو ہیں وہ شراب کی تعریف پر ہو رہے ہیں. سب معلقہ اٹھا کے دیکھیے، الا حبی بسحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا مشاشعتا کان الحس فیہا اذا ما الماء خالطہا سقینا. پورے قصیدے. اس کے بعد جب اسلام کا زمانہ آیا ان کو حضور نے کبھی نہیں منع کیا کہ شراب نہ پیو. شروع میں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی، کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ کے آخری پیغمبر کی جگہ پر اللہ خود جواب دیتا ہے، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اس میں گناہ ہے اور ہاں لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، یہ نفع بھی ہے، لوگوں کو نفع بھی ہے. ساتھ ساتھ شراب کی بندش کا کوئی اعلان نہیں ہو رہا ہے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز نہ پڑھنا نشے کی حالت. معلوم یہ ہوا کہ نماز نہیں، جو سمجھدار اعلیٰ رتبے کے سب سے اعلیٰ رتبے کے صحابہ تھے وہ اسی وقت سمجھ گئے اور وہ کنارہ کش ہو گئے. باقی اور صحابہ اکرام عشاء کی نماز کے بعد اگر پینا ہوتا تھا تو شراب پی لیتے تھے، صبح تک نشہ ختم. حضرت فاروق اعظم بے چین ٹہل رہے ہیں، پریشان ہیں. اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمارے سامنے کوئی واضح بات ارشاد فرما دی، ہمارے لیے اے اللہ کوئی ایسی آیت آ جائے. فاروق اعظم کی دعا ان کے منہ سے نکلی، قبولیت کے دروازے سے ٹکرائی. اللہ نے وہ دروازہ کھولا اور جبریل کیا لے کے آئے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دیکھو شراب کے قریب نہ جانا، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، یہ سارے شیطان کے اعمال ہیں، یہ نجس ہیں. اور آگے چل کے کیا فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں میں اس آیت کو سن رہے ہیں، مسجد نبوی شریف میں سن رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انتہینا انتہینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. کیا ہو رہا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں جیسے پانی بہتا ہے اس سے بھی زیادہ ردی طریقے پہ شراب بہ رہی ہے. برتن شراب کے توڑ ڈالے. ہمیں بتایا جائے وہ کون سا اسپیکر ہے،
وہ کون سا میڈیا ہے، وہ کون سی لالچ ہے جو اس جماعت کو اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں یا اللہ دے رہا ہے؟ وہ صرف ایک لالچ ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کے فرما بردار بن جاؤ گے تو سن لو، آنے والی زندگی میں تمہارا حصہ قائم ہوگا۔ دبی زبان سے اشارت النص سے کیا اس کے اندر یہ پیغام نہیں ہے؟ اے محمد الرسول اللہ کی غلامی کرنے والوں، اے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں، اے صحابیت کا رتبہ حاصل کرنے والوں، سن لو، تم زمانے کے رخ پر بہنے کے لیے نہیں آئے ہو، زمانے کے رخ کو موڑنے کے لیے آئے ہو، دنیا کے سامنے اس سے آنکھیں لڑا کر کے اس کا پنجہ توڑنے کے لیے آئے ہو، اس کے سامنے دست نگر ہونے کے لیے نہیں آئے۔ کیا یہ تیور نہیں بتا رہے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی چیز مشکل ہی نہیں، ہمارے سامنے یہ چیز مشکل، ان کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں، اور ہمارے سامنے ہر چیز مشکل۔ کیا پتا چلا؟ مسلمان فوج وہ نہتے، کیا جانے لڑنا، ان کو کیا پتا فن سپاہ گری ہے کیا؟ سعد بن ابی وقاص لے کے جا رہے ہیں، معلوم ہوا پل توڑ دیا دشمنوں نے، اس پار سے اس پار کیسے جائیں گے؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ چلو بھائی پل بنائیں یا واپس چلے، جب پل بن جائے گا تب جائیں گے۔ ان کا واہ، ہم سے اللہ کے پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر پل ٹوٹ جائے تو پل بننے کا انتظار کرنا، کہ پھر کیا کریں، کیسے جائے؟ سنو اور دیکھو ان کی ایمانی طاقت، وہ ایک مرتبہ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہم کو اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں تو اس پار سے اس پار جانا ہے، پکار کے کہہ رہے ہیں۔ اور بڑی اچھی ایک عرب نے تعبیر کی ہے، اس پر آپ غور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، موسیٰ کے صحابہ کے لیے اللہ نے دریا میں 12 راستے بنائے، وہ اللہ ابھی مرا نہیں ہے، موجود ہے۔ آج ہم اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں دریا میں 12 راستے نہیں چاہیے، ہم دریا میں اپنے گھوڑے ڈالنے جا رہے ہیں، اور آج دریا کے غرور کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندیں گے اور زمانے سے کہیں گے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا کہہ رہے؟ الم تر ان اللہ ذلل بحرہ وانزل علی الکفار احدى الجلائل دعونا الذی فلق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الاوائل۔ کیا کہہ رہے؟ کہ ہم نے اس کو پکارا جس کو اصحاب موسیٰ نے پکارا، ہماری مدد کے لیے وہ آ گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، بھائی تم کیوں کھڑے ہو یہاں، چلو سب لوگ آگے بڑھ گئے۔ کہا واہ، میرا مٹی کا پیالہ ابھی دریا کے اندر ہے، تو مٹی کا پیالہ وہ آئے گا جب، چھوڑو مٹی کا پیالہ۔ کہا واہ، ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، ہم مٹی کا پیالہ بھول جائیں۔ دیکھا سمندر کی ایک موج جو ہے وہ پیالہ اپنے کاندھوں پہ رکھ کے لے کے آ رہی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہے، یہ سمندر کے تابع دار نہیں ہے، سمندر ان کا تابع دار، سمندر ان کا تابع دار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے رخ کو موڑیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آج دنیا میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا، آج دنیا میں کوئی تابعی نہیں بن سکتا، لیکن میرے بھائی یہاں علماء کا مجمع ہے، یہاں ائمہ مساجد ہیں، یہاں یہ خواص حضرات موجود ہیں جو دین کے سلسلے میں صحیح بات سوچنا چاہتے ہیں اور سوچنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات واضح ہو سکتی ہے کہ آج ضرورت یہ ہے کہ امت کے اندر تابعداری ایکسپٹ کرنے کا جذبہ، قبول کر لینا اور مان لینے کا جذبہ پیدا کرایا جائے، ورنہ اصلاح کی معاشرے کی اصلاح مشکل ہے۔ امت کے اندر کتنا ہے قبول کرنے کا جذبہ؟ ایک صاحب جماعت میں بھی لگے، علماء کے پاس بھی بیٹھتے، مختلف دینی تنظیموں سے بھی وابستہ ہے، اور جناب ان کے گھر میں
صرف لڑکے والے آئے ہیں لڑکی مانگنے کی. پورے محلے میں دھواں ہو رہا, دیکھیں چڑھی ہوئی ہے. کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ ان کی لڑکی مانگی جا رہی ہے, جسے ہمارے ہاں کی اصطلاح میں مانگی نہیں کہا جاتا. 500 آدمیوں کے لیے کھانا پک رہا. مل گئے راستے میں. میں نے کہا صاحب آپ تو ہم لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں, آپ مرکز بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہے, آپ نیک آدمی ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں, لہذا یہ آپ کیا خرافات کر رہے ہیں؟ کہ مولانا کیا بتایا جائے, یہ عورتوں کا مسئلہ ہے, عورتیں جو ہیں تو وہ نہیں مان رہی ہیں, لہذا ہم مجبور ہو گئے. ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک عورت کے سامنے آپ اتنا مجبور, اور دین کی دعوت کو لے کے آپ کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ آپ تو پہاڑوں سے بھی نہ گھبرائیے, آپ اپنی مخالف موجز کو اپنا ہمنوا جانیے. تم دیے باتیں مخالف سے نہ ہو حیراں و خواب, تم دیے باتیں مخالف سے نہ ہو حیراں و خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آج ہم ڈال کے بیٹھ گئے, ہم لکھنؤ کی بات بتا رہے ہیں آپ کو. معاشرے کو برباد کیے. کون؟ محرم کے زمانے میں تعزیہ بنے گا, شبیہ بنے گی حضور کی. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, مختصر وقت ہے. تعزیہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہاتھ جوڑ کے, اس سے لڑکی مانگیں گے, لڑکا مانگیں گے. کبھی اللہ کے دربار میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی, مگر بانس کی چند بچیاں, کاغذ کے چند ٹکل, مسلمان جا رہا ہے اس سے بھیک مانگنے کے لیے. اس کے پاس مولانا عبدالشکور فاروقی میرے دادا جب وہاں شروع میں آئے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی بات مانی جائے گی. مگر کیا ہوا, حالات خلاف سے خلاف 300-350 سال تک وہاں ان لوگوں کی حکومت رہی ہے جن کے مذہب کو جستا دیا. وہ کھڑے ہوئے اور ان کا یہ ہم نہیں مانیں, ہم نہیں مانیں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کرنا پڑتی, دنیا کے اندر بدنام بھی ہونا پڑتا ہے, لیکن نتیجہ ان کے ہاتھ ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں گھبراتے. آج ہم کو گھبرانے کی کیا ضرورت, ہمارے اندر وہ مادہ ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, چند آیتیں قرآن مجید کی چھوڑ کر باقی کسی آیت میں معاشرے کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں ہے جتنی ہم لوگ بیان کرتے. کیوں؟ جن پر معاشرے کا اثر ہوا ہے ان کی زندگی کو کلیئر کیا گیا ہے قرآن. پڑھ جائیے سورہ فرقان کا آخری رکوع, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. عباد رحمان, یہ عبد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا ایسا بندہ جسے اللہ بہت چاہتا. میں اس مختصر وقت میں اتنا ہی پر اکتفا کر سکتا ہوں کہ جسے اللہ بہت چاہتا ہے, جس کو اللہ بہت چاہتا ہے اسے اپنا بندہ کہتا ہے. جسے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, جسے اِذْ نَادَى رَبَّهُ کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, حضرت زکریا کو عبد کہا. جیسے سبحان الذی کے شروع میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, جیسے والنجم اذا ہوا میں کیا کہا فاوحى الی عبدہ ما اوحى, جیسے سورہ کاف کے شروع میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. عبد کہا گیا نہیں کہا گیا. یہ عبدیت اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرحمن, رحمان کے بندے. ابو لہب بھی تو رحمان کا بندہ ہے, اور ابو جہل وہ بھی تو رحمان کا بندہ ہے, اور عتبہ اور شیبہ اور ولید اور بڑے بڑے کافر اور حامان اور قارون اور فرعون اور شداد اور نمرود,
یہ سب بھی تو اللہ کے بندے ہیں. پھر کیا سب کا ذکر ہے؟ جی نہیں. اگر کسی کے 5 لڑکے 2 لائق ہیں اور 3 نالائق، نالائق لڑکے پاس سے گزرے گا وہ منہ پھیر لے گا، اور ایک لائق لڑکا اگر سامنے آ جائے گا تو کیا کہے؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا. وہ آپ کے بیٹے نہیں کسی اور کے. کہ نہیں نہیں وہ بھی میرے بیٹے ہیں لیکن میرے سامنے مت کہو یہ میرے بیٹے ہیں، ان کا عمل میری چاہت کے خلاف. اللہ کے وہ بندے جو نبی نہیں ہے، نبی کی طرح معصوم نہیں ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ یہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے، ایٹھ کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے. یاد رکھیے قصور آتا ہے تکبر سے، قصور آتا ہے تکبر سے، خطا پیدا ہوتی ہے تکبر سے. سب سے پہلا کام شیطان کا جس نے دنیا میں تکبر کو بیج بویا ہے وہ شیطان ہے. سب سے پہلے اس کا کبر سامنے آئے گا. جب اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جب اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا. آج میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں حضرات علماء اکرام یا دانشوران دین و ملت، اگر اپنے اندر تکبر ہے تو ہم اپنا جائزہ لیں. سب سے پہلے میں وہی کہتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر کہیں سے قصور ہے، کبر ہے، تکبر ہے، تو آپ معاشرے کا اصلاح کے لیے اس وقت تک نہ کھڑے ہوئیے گا جب تک آپ کے اندر تکبر ہے. جو ایک پاگل کی اصلاح کرے گا، سوچئے ذرا سا، پاگل سے پاگل کی اصلاح نہیں ہوگی. پاگل کی اصلاح کرنے والوں فرزانگی اپنے اندر پیدا کرو. اپنے ایک اندھا اندھے کو راستہ بتائے گا، نہیں ملے گا راستہ. ہم پہلے بینا بنے، پہلے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، اپنے دل کو منور کریں، کام بنے گا. آج ہم کہہ دیں کہ بھائی نماز پڑھنے چلو، اذان ہو رہی ہے، اور مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے بتیاتے رہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ میاں اذان اتنی اچھی ہے کہ آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ خود نماز کے لیے تشریف نہیں لیے جا رہے ہیں. ایسا آدمی نماز کے حق میں مؤثر ہو سکتا؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ نماز بری باتوں سے روک دیتی، اس میں کیا شبہ؟ اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن دوسری بات بھول گئے، نماز نہ پڑھنا بری باتوں کو دعوت دیتا ہے. یہ بات بھی تو ہے ساتھ ساتھ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. لیکن نماز کا ترک بری باتوں کو پیدا کر دیتا ہے. آج کتنی عورتیں نماز پڑھتی؟ میں نے لکھنؤ میں ایک جگہ سوال کیا اور کہا میں نے کہ آپ سب بیٹے والے بیٹیاں والے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لڑکیوں نے دلہن بن کے نماز پڑھی؟ معاشرے کی اصلاح ویسی تھوڑے ہو جائے گی. دلہن بن کے رخصتی ہو رہی ہے اور دلہن نماز پڑھے. کوئی ایسے واقعات دیکھنے میں یقیناً آئے ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن بہت کم. آج گھروں میں ٹیلی ویژن جس مقدار سے دیکھا جا رہا ہے، قرآن کے صفحات پر اتنی نظر ڈالی جائے. جتنا اہتمام ٹیلی ویژن کو صاف کرنے کا اور گھر کے ڈیکوریشن کے سلسلے میں ہو رہا ہے، اتنا اہتمام قرآن مجید کے غلاف کو صاف کرنے کے لیے، اس کے اوراق کے اوپر دھول کو ہٹانے کے لیے نہیں ہو رہا. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اس کے فوائد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے جس کا مطالعہ کر لیا جائے اور آنن فانن آدمی
آدمی جو ہے وہ علامہ بن جائے۔ قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک انقلاب ہے، قرآن دلوں کو توڑنے والے اور دلوں کو جوڑنے والی کتاب۔ غیر اللہ سے دل کو توڑ دو اور اللہ کی طرف دل کو جوڑ دو، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ آج اگر ہم دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک بات کرو تو سب سے پہلے خود ہم کو نیک بننا پڑے اور اپنے پیغام کو آگے بڑھانے۔ میں ایک مرتبہ جمعیت علماء کے سلسلے سے دہلی میں تھا، حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 7 سال ہوئے قریب ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند کرے۔ مجھ سے کہا کہ معاشرے کی اصلاح کے کچھ عناصر لکھ کے لاؤ، اس لیے کہ ہم جمعیت علماء کی طرف سے سال میں 15 دن بہار میں، 15 دن مہاراشٹر میں، 15 دن گجرات میں، اس طریقے سے 15 واڑہ مناتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے مختلف کمیٹیوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ یہ رائن برادری سے تعلق قائم کریں گے، یہ انصار برادری سے تعلق قائم کریں گے، یہ قریشی برادری سے تعلق قائم کریں گے اور برادریوں کے اندر جو فساد ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ان کا کہ لکھ کے لاؤ، کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے یونٹ بنائے جا رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں بھیجے جائیں گے۔ میں نے جلدی جو مجھ سے بنا میں نے لے جا۔ حضرت مولانا نے مجھے بلایا اور کہا بھائی آپ نے جو لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن نماز کو آپ نے اس میں نہیں کہیں لکھا۔ میں نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا لکھو نماز۔ معاشرے کی اصلاح میں نماز ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے حلقہ اثر میں یہ ایک ایسا غیر اختلافی باب ہے جس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ بھئی نماز حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، ندوی، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو نماز کے باب میں کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف ہو۔ نمازی بنو، مردوں کو اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو۔ ہمارا گھر بھی زندہ رہے، ہمارا باہر بھی زندہ رہے۔ اگر گھر زندہ رہے گا اور باہر زندہ رہے گا تو مزہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر نبی کی تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ دیکھو لڑنے کا ماحول مت بناؤ۔ آج ہم لڑنے کا ماحول بہت مسجد میں جاتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، مسجد کے باہر آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں۔ اے میاں ضبط کرو، صبر کرو، صبر کرو، جھگڑے کو ہٹاؤ۔ آج اتحاد کا موقع ہے، آج اختلاف کو مٹانے کا دن ہے، آج اختلاف کو ہوا دینے کا موقع نہیں ہے، آج اتحاد کا موقع ہے۔ اختلافات کو ختم کرو، جھگڑے کو مٹاؤ، نہ باہر لڑو نہ مسجد میں لڑو۔ جب کبھی کوئی جاہل ہوتا ہے تو وہی میں کہتا ہوں جاہل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پڑھے لکھے جاہل، ایک بے پڑھے لکھے جاہل۔ پڑھے لکھے جاہل زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں بے پڑھے لکھوں سے۔ ہر بات میں دخل، بھائی آپ کا جس بات میں دخل ہے جس میں اس میں دخل دیجیے، جس میں دخل نہیں ہے اس میں۔ ابھی ہم چلے جائیں جہاز کے اوپر اور پائلٹ سے کہیں کہ میاں روزانہ تو آپ چلاتے ہیں جہاز، آ جائیے ہمیں موقع دے دیجیے جہاز اڑانے کا، تو کیا کہے گا مولانا صاحب دودھ پی کے آئے ہیں، ابھی آپ کے لیے انتظام کرایا جائے۔ کیوں؟ ابھی روزانہ، ارے آپ جاہل ہیں، آپ کو جہاز نہیں چلانے۔ واہ صاحب میں بخاری پڑھا کے آ رہا ہوں، میں جاہل ہوں؟ میں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں، میں جاہل ہوں؟ کہا بابا آپ اس معاملے میں پڑھے لکھے ہیں، جہاز اڑانے کے بارے میں آپ جاہل ہیں، اور آپ کے معاملے میں حدیث ہاتھ میں لے کے میں بیٹھ جاؤں تو میں جاہل ہے۔ بات یہ نہیں، لہذا ہم لوگ جب جاہلوں سے مخاطب ہوں تو ان کی جہالت کا ہم سامان نہ بن جائے، بلکہ مخاطب کو ڈال کر کے آگے بڑھیں۔ قالوا سلاما
ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کو کس طرح بیان کیا گیا؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو بتاتے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ یہ مطیع و فرما بردار قوم، یہ معاشرے کے اثرات، ان کے اندر نبی کے اثرات ایسے پڑے کہ ان کا معاشرہ ایسا بن گیا۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہو، ایک بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے وہاں کیا طریقہ ہے آج کل، ذرا اس کو سامنے رکھیے۔ ہمارے ہاں اگر 2 آدمی ہیں تو 5 آدمیوں کو کھانا آئے گا۔ کیوں؟ وہ 2 آدمی کہیں ہمیں کنجوس نہ کہنے لگے اور ان کے سامنے کہیں یہ بات ظاہر نہ ہو کہ ان کی جیب خالی ہے، لہذا 5 آدمیوں 2 آدمیوں نے جتنا کھانا تھا کھایا، باقی کھانا کا ڈسٹ بن میں پھینکو، پھینک دو، اسے بیکار ہو گیا ہے، سامنے سے اٹھا ہوا ہے، یہ کھانا پھینکا جا رہا۔ وہ صحابی بیٹھے ہوئے، کھانا کھاتے میں کوئی چیز ایسی جسے وہ کھا رہے تھے زمین پر گر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے اس چیز کو اٹھایا، جو بھی چیز ہو، لقمہ ہو، نوالا ہو، خشک ہو، تر ہو، اور اسے صاف کیا۔ اور صاف کر کے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کی طرف دیکھے جا رہا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، وزیر تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور جو صاحبان حکومت بیٹھے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ سب کی نظروں سے بچا کے یہ کام کرے۔ ایک صاحب نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیوں؟ کہا یہ عیب ہے، دربار کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو، ہم لوگوں کی زبان میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، اپنا کام کرو۔ ان پگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے آقا کے سنت کو چھوڑ دیں، اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ میرے بھائی کام تو جب ہی بنے گا، کام تو جب ہی بنے گا جب ہم اپنی پرانی تاریخ سے فائدہ حاصل کریں اور اس کے بعد میں آگے بڑھیں۔ کیا فرمایا؟ والذین لا یشہدون الزور، یہ اللہ کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہتا۔ وہ لوگ بری باتوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بری باتوں کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے معاشرے کو بچائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کبھی کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے اور وہ ان کے راستے میں ہے تو وہاں ادھر کنکھیوں سے دیکھ نہیں رہے، بلکہ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا طور طریقہ۔ تو لہذا معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور قرآنی ہدایات کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ یہ قرآن پاک مطالبہ کر رہا ہے، اے امت مسلمہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو عمل کرنے کے لیے اب دوسری امت نہیں پیدا کی جائے۔ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں دین و دیانت کا خیال کریں، حلال لقمہ ہمارے پیٹ حلق کے نیچے جائے، اس سے ہمارا خون بنے۔ کیوں بھائی؟ چوری کریں گے، بے ایمانی کریں گے اور وہ کھائیں گے تو جو خون بنے گا اس سے معاشرہ برباد نہیں ہوگا تو کس چیز سے برباد ہوگا؟ معاشرے کی بربادی کے اسباب پر غور کریں اور اس کے بعد میں معاشرے کو لے کے چلیں۔ جن لوگوں نے اس کام کا بیڑا سنبھالا ہے، میرے اپنے حساب سے وہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں، اس محاذ میں ان کو ہمارا رفیق بنا دے اور ہم کو ان کا رفیق بنا دے۔ جو کام ہے وہ الگ الگ کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں سے بات چیت ہو رہی تھی، ہم نے جمعیت علماء کے ماتحت اصلاح معاشرے کا ایک پروگرام لکھنؤ میں رکھا۔ حضرت بیمار تھے، مولانا علی میاں بیمار تھے، میں نے ان سے آ کے کہا، فرمایا میں ضرور آؤں گا، یہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں سب کو شریک رہنا چاہیے۔ لہذا اصلاح معاشرہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو کم سے کم
آگے بڑھ کر کے اس راہ کا مزہ تو لے لیں گے، اور مزہ لے لیں گے تو پھر اور آگے بڑھنے کا جی چاہے گا، پھر اور آگے بڑھنے کا جی چاہے گا۔ ہم اپنے تشخص، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنے پہناوے، اپنے اڑھاوے، اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے کان، اپنا جسم، اپنا دماغ، ان سب تمام چیزوں کے لیے ہم چھٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم پابند ہیں۔ ہمارے گلے میں ایک طوق پڑا ہوا ہے، طوق غلامی اس طوق کا نام ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ یہی تو صحابہ اکرام کی گردن میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس طوق کی لاج رکھی، اور آج ہم نے اس طوق کی لاج نہیں رکھی۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ آج ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف بھرپور نگاہ رکھیں۔ دیکھو، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو نسخہ لکھ کے روانہ کر دیتا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے 24 گھنٹے، صبح کو کیسی نبض چل رہی ہے، شام کو کیسی نبض چل رہی ہے، صبح کو بلڈ پریشر کتنا ہے، بھرے پیٹ بلڈ پریشر کتنا ہے، شوگر کی مقدار نہار منہ کتنی ہے، کچھ کھانے کے بعد کتنی ہے۔ یہ کام جو ہے یہ نستعلیق کا کام ہے، یہ مربی کا کام ہے۔ مربی بننا ہمارا اور آپ کا شیوا ہے۔ ہم اور آپ بنے، اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرے کہ اے اللہ ہم کسی لائق نہیں ہیں، لیکن تیرے نبی کا کام ہمارے سامنے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کام میں ہم قبول ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے کام آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اس کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا محترم جو بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے بات رکھ رہے تھے۔ مولانا یہاں پر ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، آپ لوگوں کے درمیان اگر کچھ سوالات ہیں تو 10 منٹ کا وقفہ سوالات کے لیے دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی سوالات ہیں تو مولانا سے آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ 10 منٹ کا وقفہ ہوگا سوالات کے لیے۔ کون سی بتائیں؟ انہوں نے آگے مجھے سنانا ہے، تمہیں کم سن کر قریب آنا پڑے گا۔ حضرت معاشرے کی اصلاح سے متعلق بہت سے پہلو ہیں، ہمیں ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے، یہ میرا سوال ہے۔ اس کی معاشرے کی اصلاح سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، اسی طریقے سے جہیز کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو بات معلوم کی ہے وہ معلوم کرنے والی بات۔ دیکھیے، ہم مسلمانوں کے معاشرے کو، مسلمانوں کے رہن سہن کو منکرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اوامر کا امتثال ہونا چاہیے اور نواہی سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اب نماز نہ پڑھنا بھی ایک منکر کام ہے، شادی بیاہ لین دین کا مسئلہ طے کرنا، تلک جہیز، یہ بھی منکر ہے، شراب منکر ہے، جوا منکر ہے، بے راہ روی منکر ہے، دوسری عورتوں پر، پرائی عورتوں پر نظر ڈالنا منکر ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور سامنے منکر رکھے کہ جو قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں جو چیزیں موجود ہیں، ہم امت میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم کام کرتے رہیں، اور یاد رکھیے کام، یہ بات آپ کے ذریعے سے سب کو مل رہی ہے،
کہ اگر کام ہم کر رہے ہیں اور 2 کام بھی ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، لیکن باقی جو 2000 کام ہیں ان سے ہم بری ذمہ نہیں ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، سارے دین کی اشاعت کی اور حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر۔ اگر مجھے پڑھا لکھا سمجھا جائے تو سارے دین کا کوئی مسئلہ ہو، ہم کسی مطلب میں نہیں صاحب یہ تو مفتی صاحب کا کام ہے، یہ ہم تو کریں گے نہیں۔ کیسے؟ دین کے کاموں میں تو ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ آپ کو ہم لوگوں نے تعزیہ داری کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ آپ کا موضوع بنا دیا ہے اور باقی دین کا کام جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا گویا تقسیم کار کر رہے ہیں؟ کہیں جی ہاں۔ ہم نے کہا اس سال روزے ہمارے آپ رکھ لیجئے گا، روزوں کے بدلے نماز ہم آپ کی پڑھ لیں گے، آپ راضی ہیں اس پر؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا دین کے کاموں میں تقسیم کار کہاں؟ آج یہاں اصلاح معاشرے کا پروگرام، ہم معین، کل ہمارے وہاں یہ احباب آئیں گے، ہم ان سے کہیں گے آئیے شرکیات جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے اندر شرک پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ ہمارے ساتھ محاذ پر آئیے۔ دین کے کاموں میں کوئی تقسیم نہیں۔ لہذا جو بھی ہم نے کہا، ہم نے اپنے کہے کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ منکر کے خلاف کہا ہے۔ اگر منکر سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے یا پاکی کے قریب پہنچ جائے تو ہم جیت گئے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ سوالات کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات کہی نہیں، قرآن اور حدیث سے بات کہی۔ قرآن حدیث کے وہی معنی میں نے بیان کیا ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اور آپ نے، میں نے عرض کیا میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سب کو ٹھکانے سے ہدایات ربانی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو بری باتوں سے، برے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ جس کہنے والے نے اپنی زبان سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہا ہے، اے اللہ آپ بہت بنا کر کے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو خرابیاں خود میری ذات میں ہیں یا ہمارے احباب اس کو محسوس کرے، اے اللہ ان خرابیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ برے کام سے، بری بات سے، بری نگاہ سے، برے کان سے، برے دل سے، برے دماغ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ہماری جماعتوں کے اندر جو بے راہ روی ہے، اے اللہ اس بے راہ روی کو اپنے کرم سے دور فرما دے۔ ہندوستان میں یہاں یا کہیں پر بھی جماعتی احباب جو ہمارے دوست، ہمارے بچے، ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، اے اللہ سلیقے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔